اگر آپ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے چاہنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ خبر اس سے کہ میں اس پہلو پر بات کروں کہ کبھی میں کبھی تم قسم کے ڈرامے کس طرح جانے انجانے غلط پیغام نہایت مؤثر طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ وضاحت کر دوں کہ تکنیکی بنیادوں پر ڈرامے کا پلاٹ بہت مضبوط اور مربوط ہے۔ تمام اداکاروں نے اپنے اپنے کردار سے پورا انصاف کیا ہے۔ خاص طور پر مصطفیٰ اور شجینہ نے بے مثال اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے مکالموں کی ادائیگی، جذبات اور چہرے کی تاثرات سب نہایت عمدہ ہیں۔ دونوں نے حقیقتاً اپنے اپنے کردار میں ڈوب کر اداکاری کی ہے۔ لیکن مجھے شکوہ ہے مصنف اور تمام متعلقہ لوگوں سے جنہوں نے تفریح کے نام پر اور پیسہ کمانے کے لیے علم قلم میلو ڈرامہ دکھا کر ایک مرتبہ پھر عام آدمی کو بتایا ہے کہ ہمارے اسٹیریوٹائپ اقدار میں کوئی خرابی نہیں۔ آئیے دیکھتے کہ کبھی میں کبھی تم میں کس طرح غیر محسوس طریقے سے معاشرے میں مروجہ نام نہاد اقدار کی ترویج کی گئی ہے۔ کل تک جو اقساط دکھائی گئی ہے اس میں شجینہ نہایت مظلوم ہے، جو تنہائی اور شوہر کی بے توجہی کا شکار ہے۔ شوہر کی جس کو زندگی میں پہلا موقع ملا ہے کہ وہ اپنا کیریئر بنا سکے، اپنے بیوی اور بچے کو وہ سب کچھ دے سکے جس کی توقع اس کا سسرال اور معاشرے کا ہر فرد کرتا ہے۔ اس کی بیکاری میں شجینہ خوش ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جبکہ وہ اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے نکٹو پن چھوڑ کے جدوجہد کر رہا ہے تو چاہتے ہیں کہ وہ بس 9 سے 5 والی ملازمت کرے اور باقی وقت اس سے محبت کرتا رہے۔ حالانکہ مصطفیٰ 1000 بار بتا چکا ہے کہ وہ یہ سب شجینہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن شجینہ کو تو بس وہ چاہیے جو وہ درست سمجھتے ہیں۔ اب ہزاروں بیویاں شجینہ کی رونے دھونے کو دیکھ کر سوچتے ہوں کہ یہی ظلم تو ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ان کا شوہر سارا دن کتے کی طرح مارا پھرتا ہے اور جب ملازمت، کاروبار، خرچوں کا سٹریس لے گھر آتا ہے تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ سب کچھ بول کر بیوی کی دلجوئی کے لیے ہر وہ کام کرے جو چاہتے ہیں۔ آخر وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے آئے ہیں، اور یہ دلیل وہ بھی دیتے ہیں جو کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں ہے۔ جب اس سارے منظر میں شجینہ ایک مظلوم لڑکی کی طرح چیخیں مار کے روئے گی تو کس کا دل نہیں دہلے گا؟ اور وہ چیخیں مار کے کیوں روتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا خیال ہے کہ شادی کے بعد شوہر ایک ایسی کونٹی ہے جس پر وہ اپنا دکھ، اپنی پریشانی لٹکائے گی، کیونکہ شادی کے بعد بیوی شوہر کی ذمہ داری اور اس کو ہر قسم کی سپورٹ صرف شوہر سے چاہیے۔ اس کے والدین، بہن بھائی، کلیگ سب شادی کے بعد اجنبی ہو جاتے بلکہ وجود ہی نہیں رکھتے۔ اس طرح کی طبی یا نفسیاتی حالت جتنی بھی دگرگو ہو وہ یا تو شوہر کا انتظار کرے گی یا موت کے دانے تک پہنچ جائے گی۔ کیا یہ ایک صحت مند پیغام ہے جو ہم پوری قوم کو دے رہے؟ وہ سین بلا شبہ بہت جاندار تھا جب شجینہ رو رہی تھی، لیکن نہ جانے کتنے شوہر اس وقت خود کو مجرم محسوس کر رہے ہوں گے کہ شاید اپنے کام میں الجھ کر وہ بھی بیوی بچوں کو نظر انداز کرتے رہے۔ یہ کہنا بہت دل پریب ہے کہ خاندان کام سے زیادہ اہم ہے، لیکن جب اس خاندان کا بجلی کا میٹر کٹ جائے، گھر میں کھانے کو نہ ہو، بچے کی فیس نہ ملے، بیوی کی دوا کا خرچہ نہ ہو، تو ایسے میں خاندان سے محبت نہیں بلکہ وہ پیسہ کام آتا ہے جس کے لیے شوہر گھر کی چار دیواری میں تنہائی سے تڑپتی بیوی کو چھوڑ کر باہر جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان نوجوان نسلوں کو بتائیں کہ جب کرائسس آئے تو کس طرح مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ریٹنگ کے لیے میلو ڈرامہ ڈال کر اس کو یہ سکھاتے کہ ایک مردہ لاش کی طرح اپنی شریک حیات کے کندھے پر پڑے رہو، خود مختاری اور ذمہ داری سے اپنا فرض نہ نبھاؤ بلکہ صرف اپنے حقوق پوری ہونے کی ضد کرو۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر آپ حقیقی زندگی میں ایسی کسی صورتحال سے دوچار ہوں تو کیا آپ شجینہ کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ اپنے ارد گرد لوگوں سے سپورٹ لے؟ ماں باپ جو اس کے لیے تڑپ رہے ان سے بھلے مالی مدد نہ لے لیکن اخلاقی سپورٹ تو لے ہی سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، عورت مظلوم ہی تب لگتی ہے جب وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ لاچار اور بیار و مددگار ہے، اور شوہر ایک سجن بے پرواہ ہے، پیسے کی لالچ میں اندھا ہو کے بیوی اور ہونے والے بچے کو بھول گیا ہے۔ مصطفیٰ کا رویہ بھی یقیناً کچھ انتہا پسند ہے، کچھ اس لیے کہ بحیثیت مرد، شوہر اور کاروبار یا ملازمت پیشہ ہونے کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود مرد کو اپنا بہت سا وقت اپنے کام پر لگانا پڑتا ہے، تب جا کے ان تمام اخراجات کا انتظام ہوتا ہے جن سے بیوی اور بچے سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ اتنے حساس اور پڑھی لکھی ہونے کے باوجود شجینہ کو اندازہ نہیں شوہر نے جو ایک نیا کام شروع کیا ہے اس میں وقت چاہیے، لیکن یہ تو ایک سمجھداری کی بات ہے اور ہم کو ریٹنگ چاہیے۔ سونا تجربی کار لڑکی اور لڑکیاں اس کو دیکھ کر جو بھی سیکھے ہماری بلا۔ شجینہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور ملازمت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں اور اس کی نند میں جو خاتون خانہ ہے کوئی فرق نہیں، دونوں مکمل طور پر اپنے اپنے شوہروں پر تکیہ کیے ہوئے ہے، بالکل جیسے مصطفیٰ کی کنزرویٹو ماں اور شجینہ کی پڑھی لکھی روشن خیال ماں۔ یہ چاروں خواتین چار مختلف روحوں سے
متعلق رکھتے ہیں، لیکن چاروں کی چاروں بے بس ہے۔ دوسری طرف رباب اور اس کی سہیلی جو مادر فدر آزاد ہے، کیونکہ وہ دولت مند ہے۔ کیا ایسی صورتحال ہماری بچیوں کو نہیں سکھاتی کہ تعلیم، شعور سب بے معنی ہے؟ صرف دولت ہوگی تو تم برابر ہی کرو گے، ورنہ تعلیم، شوہر کی محبت، باپ کی سپورٹ، ماں کی ہمدردی سب بیکار کی چیز۔ رویے تو اور بھی ہے جو کہ غلط طور پر اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے۔ رباب کی نام نہاد مظلومیت، شجینہ کی باپ کا نام نہاد روشن خیال ہونا، اور بیٹی کی شادی صرف معاشرے کی باتوں کی خوف سے غلط جگہ کر دینا وغیرہ۔ لیکن ویڈیو طویل ہو جانے کی وجہ سے یہیں پر بس کرتا ہوں۔ ممکن ہے یہ مشورہ سننے کو ملے کہ یہ ایک تفریحی ڈرامہ ہے، اس کو اتنا سیریس نہ لے، لیکن میرے خیال میں جنسی براہ روی کا موضوع اتنا قابل اعتراض نہیں جتنا قابل اعتراض ان فرسودہ سماجی روایات کو گلیمرائز کر کے دکھانا ہے، جو کہ کسی کو زندگی پر کی کسی غلط سوچ کا قیدی بناتے اور ان کی زندگی پر منفی انداز سے اثر انداز ہو۔ جب ہم شہدومت سے کہتے ہیں کہ میڈیا معاشرے کو سنوارنے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس بگاڑ میں صرف جنسی براہ روی نہیں بلکہ ان غلط رسومات اور اقدار پر تنقید ہونی چاہیے جن پر ہم برسوں سے آنکھیں بند کر کے عمل کی جا رہی ہے اور کبھی خیال تک نہیں آیا کہ یہ غلط ہے۔